کہ اخلاص کے ساتھ جو کام کیے جاتے ہیں اللہ ان کو مقبول فرماتا ہے اور اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے، اور جو اخلاص کے ساتھ کام نہیں ہوتے، صرف یعنی لوگوں کو دکھانے کی نیت ہو، تو پھر اس کا جو ہے اس کو ریاکاری اس کو بولا جاتا ہے کہ وہ ریاکار ہے۔ اور ریاکار جو انسان ہے تو وہ دنیا کے اندر بھی وقتی طور کے لیے تو وہ عزت پا سکتا ہے، مگر اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی ذلیل و خوار کر دیتا ہے، اور آخرت میں اس انسان کے لیے ثواب میں کوئی حصہ نہیں کہ آخرت میں اس کو کوئی اجر و ثواب مل جائے۔ تو کل آپ حضرات کے سامنے یہ بات چل رہی تھی کہ جو مشہور بنا لیا ہے، کیا سب سے پہلے جہنم میں اللہ تعالیٰ عالموں کو ڈالے گا؟ یہ ایک مطلب یہ کہ ہم نے بنا رکھا کہ سب سے پہلے عالموں کو ڈالے گا۔ تو یہ جو حدیث مصطفیٰ جو کل میں نے آپ حضرات کے سامنے سنائی، اور اس کا ایک چھوٹا سا مطلب ٹکڑا آپ تک میں نے پہنچانے کی کوشش کری، باقی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری حدیث مصطفیٰ میں تم کو سناؤں گا۔ اچھا، یہ جو حدیث مصطفیٰ میں تم کو سنا رہا ہوں، یہ سیدنا ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کامل گزرے، تو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر بھی اس حدیث مصطفیٰ کو نقل فرمایا جو یہ حدیث میں تم کو سنا رہا۔ اور یہ حدیث مصطفیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت ہے۔ یہ جو حدیث میں تمہیں سنا رہا ہوں، تو جب یہ حدیث مصطفیٰ حضرت ابو ہریرہ نے سنائی نا، تو حضرت ابو لیث سمرقندی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کو کسی شخص نے دیکھا، ایک نے، کیا مدینہ شریف میں چاروں طرف سے لوگ ان کو گھیرے ہوئے ہیں اور ایک بڑا ہجوم ان کے پاس میں، اور لوگ ان سے دین کی باتیں پوچھ رہے ہیں اور وہ دین کی باتیں بتا رہے ہیں۔ جب وہ ہجوم کم ہو گیا، لوگوں کی آمد و رفت کم ہو گئی، جب وہ اکیلے رہ گئے، تو حضرت ابو لیث سمرقندی فرماتے ہیں کہ جنہوں نے مجھ سے یہ حدیث پاک روایت کی وہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس گئے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث سنائیے جو تم نے براہ راست اللہ کے رسول سے سنی، اور جب تم اللہ کے رسول سے حدیث سن رہے تھے آقا کا فرمان، تو اس وقت مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے اور تمہارے سوا کوئی تیسرا موجود نہ ہو، تیسرا کوئی شخص وہاں پر موجود نہ ہو۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک ایسی حدیث سناتا ہوں، کیا جس وقت اللہ کے رسول نے حدیث مجھ کو سنائی، آقا کا فرمان میں سنا، تو میں تھا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اور تیسرا کوئی انسان ہمارے درمیان میں موجود نہیں تھا۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ سسکیاں لے کر رونا شروع کر دیتے، اور فرماتے ہیں کہ اتنا روتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ کیا ہوا؟ آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور بے ہوش ہونے کے بعد پھر تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کو فاقہ ہوتا ہے، آپ ہوش میں آتے ہیں تو اپنے چہرے کو، اپنے آنسوؤں کو اپنے دامن سے صاف کرتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں ایسی حدیث سناؤں کہ جو میں نے اللہ کے رسول سے سنی ہے۔ کہا کہ پھر یہ کہنے کے بعد پھر حضرت ابو ہریرہ سسکیاں لینا شروع کر دیتے، پھر بے ہوش ہو جاتے، اور پھر مطلب کچھ دیر کے بعد پھر آپ ہوش میں آتے ہیں اور اپنے چہرے کو صاف کرتے ہیں۔ وہ صاف کرنے کے بعد پھر کہتے کہ میں تم کو ایسی حدیث سناتا ہوں جو میں نے صرف اللہ کے رسول سے سنی ہے، میرے سوا اور اللہ کے رسول کے سوا کوئی انسان تیسرا موجود نہ تھا۔ اتنا کہا، پھر سسکے لے کر آپ نے رونا شروع کر دیا، اور رونے کے بعد پھر آپ بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ پھر بے ہوش ہو کر
گر جاتے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگاؤ، یہ جو حدیث مصطفیٰ میں تم تک پہنچا رہا ہوں، یہ حضرت ابو ہریرہ اسے بیان کرتے ہوئے 3 مرتبہ آپ بے ہوش ہو جاتے۔ اندازہ لگائیے کہ کتنی امپورٹنٹ، اور مطلب یہ ہے کہ کتنی جامع حدیث ہے، یا انسان کے یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی ایسی ایک حدیث ہے کہ اگر ہم نے اس حدیث مصطفیٰ کو سمجھنے کے بعد اگر عمل کر لیا تو ہماری زندگی سے ریاکاری کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے۔ اگر ہم نے اس حدیث مصطفیٰ کو سننے کے بعد اور اپنے اوپر غور و فکر کر لیا ہم نے، اور غور و فکر کرنے کے بعد اگر ہم نے چاہیں گے تو اس حدیث مصطفیٰ سے ہمیشہ کے لیے، جب تک ہم زندے رہیں گے، ہمیشہ کے لیے ریاکاری ہم سے دور ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آقا نے ارشاد فرمایا کہ میدان محشر میں اللہ رب العزت جو سب سے پہلے فیصلے کے لیے بلائے گا میدان محشر میں، اور فرماتے ہیں کہ اس وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے کے لیے لوگوں کو بلائے گا تو ہر امتیں اپنے گھٹنوں کے بل وہاں پر کھڑی ہوں میدان محشر میں، گھٹنوں کے بل۔ آج تو ہم تکبر کے ساتھ اکڑ کے چلتے ہیں نا، تکبر کے ساتھ اکڑ کے، اور چھوٹے کو مطلب یہ کہ جو کمزور ہوتا اس کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے ہم کے سامنے، جو کمزور ہے اس کی تو کوئی اوقات نہیں، کوئی گنتی نہیں ہے، یا جو غریب ہے وہ تو ہماری نظر میں کسی اوقات کا نہیں ہے، کوئی گنتی نہیں ہے۔ کل میدان محشر میں بڑے بڑے جو اپنے آپ کو مطلب بڑا کہنے والے ہوں گے، سب کے سب وہاں پر گھٹنوں کے بل کھڑے ہوں گے۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے ہم تو گھٹنے کا بل کھڑا ہو کر دیکھیں کیسا احساس ہوگا، گھٹنوں کا بل کھڑا ہوگا۔ اور اس وقت یہ جو زمین ہے ماربل بچھا ہوا نہیں ہوگا، زمین تانبے کی زمین ہوگی، وہاں اولین آخرین کا اجتماع ہوگا، اور اللہ رب العزت جو آج کہتے ہیں کہ اللہ سب معاف کرنے والا ہے، وہاں مطلب یہ کہ اللہ رب العزت جب میدان محشر میں اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوگا تو حضرت آدم جیسے صفی اللہ اپنی نظر نہیں اٹھا سکتے ہیں، تو تم کون سی کھیت کی مولی ہو صاحب؟ حضرت آدم صفی اللہ یا حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہو کر اپنی نگاہیں اوپر نہیں اٹھا سکتے ہیں، تو ہم تم کون سے کھیت کی مولی ہیں؟ کس مطلب یہ کہ فراق میں ہم جی رہے ہیں کہ اللہ سب معاف کرنے والا، اللہ معاف کرنے والا۔ کوئی کام ایسا کر بھی تو لے تو کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو معاف کر دے۔ ارے کوئی کام ایسا ہونا بھی تو چاہیے نا کہ اس کی بارگاہ تک پہنچنے قابل کوئی عمل کر تو صحیح۔ یار تیرا ایمان تو اتنا کمزور ہے، تیرے پاس جو ایمان ہے نا وہ اتنا کمزور ایمان ہے کہ فجر میں تجھے تیری پلنگ پہ سے اٹھا کر تیرے بستر سے تجھے مسجد تک نہیں پہنچا سکتا جو ایمان، تو وہ قبر سے اٹھا کر میدان محشر تک کیسے پہنچا سکتا ہے؟ کم سے کم سوچو تو صحیح، ہم کون سی دنیا میں جی رہے ہیں، کوئی جگہ ہے ہم کھڑے ہوئے؟ ارے ہمارے پاس اتنا کمزور ایمان ہے کہ ہم عشاء کی پڑھنے کے بعد جب بستر پہ سوتے ہیں تو وہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہمیں بستر سے اٹھا کر فجر کی نماز کے لیے مسجد تک نہیں پہنچا پا رہا۔ مسجد تک پہنچا رہا ہمارا ایمان؟ نہیں پہنچا رہا۔ آئے سنیں تو پھر اندازہ لگاؤ قبر سے اٹھ کر میدان محشر میں کیسے پہنچو گے، وہاں کیا حال ہوں گے۔ یہ جو جملہ پکڑ لیا نا اللہ سب معاف کرنے والا ہے، کوئی کام ایسے تو کرو کہ تم سے اللہ راضی تو ہو جائے، پہلے اس کو راضی کرنے والے کام بھی تو کرو نا۔ جب اس کو راضی کرنے والے تم کام کرو گے پھر اللہ معاف کرے گا، اور پھر اللہ رب العزت تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ کوئی عمل کام ایسا کر ہی نہیں رہے ہم کہ بھئی اللہ معاف کرے گا۔ نماز پڑھ مکی تو ایک ٹائم کی بھی اللہ معاف کرے گا، شراب پی اللہ معاف کرے گا، زنا بدکاری کر اللہ معاف کرے گا تجھے، ہے لوگوں کو دھوکہ دے، سود کھا، سب مطلب یہ ہے کہ برے کام تو کر اللہ معاف کرے گا۔ اللہ ایسی معاف کر دے گا؟ کم سے کم معاف کرنے والے ہمیں پہلے کام کرنے پڑیں گے پھر اللہ معاف کرے گا۔ خالی جمعے کے دن آ کر گالوں پہ یوں کر کے تماچے مار لینے سے اللہ معاف نہیں کرتا ہے، یہ کان پکڑ کر اللہ معاف نہیں کرتا ہے۔ اللہ اس کو معاف کرتا ہے جو سچے دل سے اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اور توبہ کرنے کے بعد پھر اس گناہ کی طرف نہ پلٹے وہ۔ یعنی جب نمازیں اس کی چھوٹ رہی تھی
نماز قضا ہو رہی تھی وہ نمازیں نہیں پڑھ لیا تھا، ایسی سچی توبہ کرے کہ پھر اس کی کوئی نماز نہیں چھوٹ نہیں پائی، پھر اللہ تعالیٰ جو پچھلے گناہ ہیں ان کو معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ اب یہ کہ ہم کر کچھ بھی نہیں، بدکاریوں پہ بدکاری، اور مطلب یہ ہے کہ عیاری اور بدکاری سب چل رہی ہیں، کیا اللہ معاف کرے گا؟ اللہ معاف کرے گا؟ تو قسم خدا کی اللہ کے بندو ہم پہلے ایسے بنے تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ تو اللہ رؤوف الرحیم ہے، بڑا کریم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ تو میں نے تم کو کہا تھا، کل بتایا تھا کہ سب سے پہلے شہید کو لایا جائے گا، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اپنے جو اللہ رب العزت نے اس کو پر انعامات کیے اور نعمت عطا کی، اس کو یاد دلانے کے بعد کہے گا کہ یہ جو تو نے کیا نا، صرف دکھاوے کے لیے کیا تھا کہ لوگ تجھ کو بہادر کہیں، لوگوں نے بہادر کیا، اب یہاں ہمارے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس کو جہنم میں گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا منہ کے بل۔ اچھا، دوسرا جو آئے گا، ایک قرآن کے قاری کو بلایا جائے گا، ایک عالم دین کو بلایا جائے گا۔ کیا ہے؟ عالم دین کو بلایا جائے گا۔ اللہ رب العزت اس عالم دین کو، قرآن کے قاری کو، جو علم رکھنے والا، اس کو بلائے گا اور اپنی نعمتیں اس کو یاد دلائے گا، جو اللہ نے دنیا میں نعمتیں عطا کی تھی وہ یاد دلائے گا۔ جب یاد آ جائیں گی تو اللہ فرمائے گا، اے قاری قرآن یہ بتا کہ اس نعمتوں کے بدلے میں جو میں نے تجھ کو دی، تو نے کیا کام کیا، تو نے میرا شکر کہاں تک ادا کیا، جو تو نے کیا شکر اس کا ادا کیا، شکریہ ادا کیا تو نے؟ تو وہ عرض کرے گا، مالک مولا، میں نے علم حاصل کرنے کے بعد لوگوں کو علم سکھایا، میں نے لوگوں کو قرآن کا علم سکھایا، اور مطلب یہ ہے کہ لوگ جو بری طرف جا رہے تھے میں ان کو تیرے دین کی طرف لے کر آیا، نبی کی سنتوں کی طرف لے کر آیا۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، تو جھوٹا ہے۔ کیا ہے؟ تو جھوٹا ہے، تو نے علم اس لیے سیکھا تھا کہ لوگ تجھ کو عالم کہیں، قرآن اس لیے تو نے پڑھا تھا کہ لوگ تجھ کو قاری کہیں، وہ تجھ کو کہہ لیا گیا، اب ہمارے پاس تیرا کچھ قدر نہیں۔ وہ تجھ کو کہہ لیا گیا، وہ تجھ کو کہہ لیا گیا، اب یہاں ہمارے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ فرشتوں اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ، منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ۔ یہ حدیث سننے کے بعد، لوگوں سے کہنے کے بعد بڑا سینہ ہم تانتے ہیں کہ دیکھو عالم صاحب کو جہنم میں ڈالا جائے گا، عالم صاحب کو تو جہنم میں ڈالا جائے گا، یا جہنم کی آگ عالم صاحب سے سلکائی جائے گی، مگر کبھی اپنے گریبان میں کچھ جھانک کر تم نے دیکھا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا حشر ہوگا؟ عالم صاحب کے اوپر تو بہت جلدی مطلب یہ کہ وہ ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول کے حدیث میں سنا رہا ہوں، جو بھی ریاکاری یا دکھاوے کے لیے کام کرتا، تو جو دکھاوے کے لیے کام کرے گا، اگر میں ہوں تو میرے ساتھ میں بھی اللہ توبہ ہے، اللہ سے توبہ ہے کہ ایسا حشر ہو سکتا ہے، یا آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے کسی کے دل میں بھی اگر ریاکاری کا معاملہ ہے تو یہ حشر آپ کے ساتھ میں بھی ہوگا۔ ایسا نہیں کہ آپ کو چھوڑ دیا جائے گا، عالم صاحب کو بھیج دیا جائے گا، شہید کو بھیج دیا جائے گا، آپ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اس حدیث مصطفیٰ میں ہر انسان داخل ہے جو ریاکاری کرتا ہے، جو دکھاوا کرتا ہے، جو دکھاوا کرتا ہے، اگر وہ سماجی کام بھی کر رہا ہے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے تو وہ بھی اسی حدیث کے اندر شامل ہے، وہ بھی اسی حدیث کے اندر شامل ہے۔ یا مسجد کا کوئی کام کر رہا ہے مگر لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کر رہا ہے، وہ بھی اس حدیث مصطفیٰ میں شامل ہے۔ اگر کسی نے بلف لگایا اور اس لیے لگایا کہ لوگ کہیں کہ یار بڑا سخی ہے، مسجد کے اندر بلف لگاتا ہے، وہ بھی اس حدیث کے اندر شامل ہے۔ اگر کسی نے جے نماز بچھائی یا اس کے مسجد کے اندر پتھر لگوایا اور دل کے اندر یہ ہے کہ لوگ کہیں یا فلاں صاحب نے یہ پتھر لگوایا تھا، یہ اگر اس کے دل کے اندر خواہش ہے تو یہ اس حدیث میں وہ بھی داخل ہے۔ خالی عالم صاحب ہی حدیث کے اندر داخل نہیں ہے، بلکہ ہر ریا کرنے والا، ہر ریاکاری کرنے والا اس حدیث کے اندر داخل ہے۔ پھر اللہ رب العزت لاش میں مطلب یہ ہے کہ سخی کو بلائے گا، سخی کو جو سخاوت کرتا ہے، جس کو اللہ رب العزت نے بے حساب دولت عطا فرمائی، مال و زر عطا فرمایا، مال و زر جس کو دیا۔ اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس کو ہم خالی مطلب یہ ہے کہ علماء کی مخالفت میں حدیث کا اتنا ٹکڑا لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں،
حدیث کا مطلب یہ ہے کیا؟ عالموں کی مطلب یہ ہے کیا؟ عالموں کی شان کم کرنے کے لیے اور ان کی بے حرمتی میں مطلب حدیث کا اتنا ٹکڑا پیش کرتے ہیں۔ اب یہ جو اللہ رب العزت سخی کو بلائے گا، ہم کبھی کسی جاہل کے منہ سے یہ ذکر نہیں سنتے کہ اللہ تعالیٰ سخی کو بھی میدان محشر میں بلائے گا۔ آقا فرماتے ہیں کہ سخی کو بھی اللہ رب العزت میدان محشر میں بلائے گا اور اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، جو اللہ نے اس کو دولت دی تھی، مال و زر دیا تھا، وہ سب یاد دلائے گا۔ یاد دلانے کے بعد کہے گا جو میں نے تجھ کو نعمتیں عطا کی، اس کا تو نے شکریہ کیا ادا کیا؟ تو وہ کہے گا مالک مولا میں نے مسجد بنوائی، میں نے مسجد کے اندر جے نماز نہیں تھی، جے نماز بچھوا دی، دری میں نے بچھوا دی، لوگ ننگے تھے تو میں نے مطلب یہ کہ سردیوں کے موسم میں ان کو گرم کپڑے پہنا دیے، لوگوں کی بچوں کی میں نے شادی کروا دی، اپنی خالہ کی بچی کی شادی کروا دی، یہ کام کیا، وہ کام کیا، فلانا کام کیا، وہ تمام باتیں گنوائے گا۔ اللہ فرمائے گا یہ سب جو تو نے کیا ہے اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھ کو سخی کہیں۔ کیا کہیں؟ لوگ تجھ کو سخی کہیں کہ بڑے سخی وہ ہیں۔ آج بھی چرچے ہوتے نہیں یار ان کا باپ ایسا نہیں ہے مگر بیٹا بڑا سخی ہے، تم جاؤ گے نہیں تو وہ 5000 کی رسید کٹوا دیتا ہے۔ ہوتا نہیں ہوتا؟ رانی کے اندر بھی ایسا چرچا تو میں نے کئی لوگوں کو منہ سنا ایسی بات ہے۔ کیا مطلب یار باپ تو ذرا کنجوس ٹائپ کا مگر بیٹا بہت سخی ہے، یا وہ ایسا ہے وہاں جاؤ گے تو وہ بڑا سخی ہے۔ تو یہ جو سخاوت کا جو چولا ہے نا، جو سخاوت کا لبادہ ہے، کل میدان محشر میں اجاگر ہوگا کہ رب کی رضا کے لیے سخاوت تھی یا لوگوں کو دکھانے کے لیے سخاوت تھی؟ رب کی رضا کے لیے دیتے تھے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے دیتے تھے؟ تو اللہ اس سخی سے کہے گا کہ تو اس لیے سخاوت کرتا تھا کہ لوگ تجھ کو سخی کہے، دنیا میں وہ تجھ کو کہہ لیا گیا، اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، فرشتوں اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈالو، اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈالو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب آقا نے یہ حدیث بیان کی نا یہاں تک، میرے کندھوں پہ دونوں ہاتھ رکھے اپنے مبارک، اور ہاتھ رکھنے کے بعد کہا کہ ابو ہریرہ یہ پہلے یہ 3 شخص ہیں جن سے جہنم کی آگ کو سلکایا جائے، یہ 3 شخص ہیں یعنی شہید، عالم اور سخاوت کرنے والا۔ اب یہی نہیں بلکہ ہر ریاکار اس کے اندر شامل ہے۔ ہر ریاکاری کرنے والا اگر نماز پڑھنے آ رہا ہے اور وہ ریاکاری کر رہا کہ لوگ کہیں کہ میں نمازی ہوں، حج اس نے کرا اور لوگ کہیں کہ بھئی حاجی صاحب آ رہے ہیں کہ لوگ میری تعظیم کے لیے کھڑے ہوں، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ بہرحال اگر ایک مسلمان ہے اس نے ذرہ برابر بھی کوئی بھی دکھاوے کا کام کیا تو وہ اس کے اندر شامل ہے۔ تو دوستو اپنے سینوں کو پاک کرو، جو بھی کام کرو اللہ کی رضا کے لیے، کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے، اور دعا مانگے کرو مولا میرے دل سے ریا